اعجاز صاحب، اگر دیکھا جائے تو آپ تو بہت اچھے طریقے سے، بہت قریب سے جانتے ہیں پوری مسلم لیگ نون کو. شہباز شریف صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، آپ تو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں. آپ کے خیال میں اگر ان کو 0.9% بھی شک ہوتا کہ وہ پاکستان آئیں گے نواز شریف صاحب، تو یہاں پہ ان کو کوئی ٹف ٹائم مل سکتا ہے، چاہے وہ ابھی ہو یا چاہے حکومت میں آنے کے بعد ہو، تو وہ آپ کے خیال میں کیا واپس آتے؟ کبھی بھی نہ آتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آتے. انہوں نے دیکھیں خالی ان کو یہاں سے نہیں میں کہتا کہ ان کو کہا جی گرین سگنل، اور بھی جگہوں سے ان کو ملا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان ایک بڑے عجیب و غریب ماحول سے گزر رہا ہے، اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے الیکشنز کروائیں گے ون سائیڈڈ، کہ باقی سب کو بند کر دیں گے اور ایک پارٹی کو کہیں گے کہ آپ لڑیں. دیکھیں پنجاب کے اندر، پنجاب از دی باؤنسنگ پیڈ فار بیکمنگ دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ ایک جو پنجاب سے نہیں آئے گا وہ پاکستان کے اقتدار میں نہیں بیٹھ سکتا، کیونکہ 62% آف پاکستان اور ساری سیٹیں پنجاب میں ہیں. پیپلز پارٹی جب آئی وہ پنجاب سے آئی، پی ٹی آئی جب آئی وہ پنجاب سے آئی، نون لیگ جب بھی آئی وہ پنجاب سے آئی. تو اس لیے یہ تیاری کی جا رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. اور پاکستان جو ماحول ہے اس وقت، ایک تو انہوں نے سعودی عربیہ جانا تھا، سعودی عربیہ سے انہوں نے یو اے ای جانا تھا، اور کچھ انٹرنیشنل ایجنڈے ہیں جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی. میرا یہ اپریہینشن ہے، میرا یہ حق ہے ایز اے پاکستانی کہ میں یہ بات کروں اور میں اپنی بات عوام تک پہنچاؤں، کیونکہ مجھے بے چینی ہے اس بات کی. پہلی بات تو یہ تھی کہ ایک ہم نے دیکھا کہ یو اے ای نے اور چند ایک اور ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے، اور جس طرح سے نظر آ رہا تھا، مطلب کہ جس طرح سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں جیو پولیٹکس کو، کہ سعودی عربیہ اور ان کے بھی بڑی قربت آ رہی تھی، ایئر اسپیس کھل گئی تھی، منسٹرز آ رہے تھے وہاں عبادت کر رہے تھے. مطلب یو اے ای کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ استوار ہو چکے ہیں، اور 152 فلائٹس پر ویک بٹوین تل اویو اینڈ یو اے ای. تو آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے معاملات آ رہے تھے. اور یہ میں کہتا ہوں یہ بری بات نہیں ہے، لیکن میرا اپنا ایک جو اینگل ہے، جو میری اپنی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب تک یہ پیلسٹائن کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، جب تک دوسرے مسئلے حل نہیں ہوتے، ہم اس کو تسلیم تو کر لیں گے، لیکن آپ پھر وہی کر رہے ہیں جو جینوسائیڈ آج ہو رہا ہے غازہ کے اندر. ٹھیک ہے، انہوں نے جس طرح سے بھی یہ کیا، یہ انہوں نے اپنا ایک سپینر پھینکا کہ ان کو پتا تھا کہ ہم بالکل آئسولیٹ ہو گئے ہیں، اسلامک امہ جو ہمیں سپورٹ کرتی تھی ہمیں چھوڑ کر جا رہی ہے، تو ہمارے پاس اب کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہے. اور وہ انہوں نے کر کے دکھایا، اس کی جو پرائس ہے وہ بھی پے کر رہے ہیں، اور دنیا بھی دیکھ رہی ہے، پورا ڈیوائڈ ہو گیا. مے بی اٹ وونٹ اسٹاپ ہیئر، مے بی اٹ از اے بگننگ آف اے بگر پکچر وچ وی ول سی لیٹر آن. کیونکہ عراق پہ الزام لگ رہے ہیں، ایران پہ لگ رہے ہیں، شام پہ، لبنان پہ اگر دیکھ رہے ہیں آپ کہ وہاں پہ بمباری شروع ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. تو اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات جو ہے وہ آگے پھیلیں، لیکن وہ مجبور ہو گئے سوچنے پہ جنہوں نے اس طرف قدم بڑھایا تھا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ عوام ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں اور حکومتیں ایک طرف کھڑی ہوئی ہیں. حکومتیں جتنی ہیں وہ زیادہ تر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں، اور وہ ان کے احکامات مانتے ہیں، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں میں یہ بات کیوں کرتا ہوں بشیر صاحب، مجھے بڑے یہ کہنے دیں آپ، کوئی بات نہیں، میں پاکستانی میرا فرض بنتا ہے کہ اسی طرح سے ہندوستان کے ساتھ بھی تعلقات کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم پہ بہت سا پریشر ہے، اور آج سے نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ آ رہا ہے. اس میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ کشمیر والا مسئلہ جو ہے اس کو ایز اے ڈائیلاگ، ایز اے گیمک، ایز اے perception, keep it on a slow burning burner پہ ڈال کے رکھیں کشمیر کے مسئلے کو، اور ہندوستان کے ساتھ معاملات آپ سیدھے کریں. اس میں آپ دیکھیں کہ اگر ایک جو سیکیورٹی کاؤنسل ہوئی تھی جس میں جیو پولیٹکس سے ریجنل پولیٹکس، ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف اور اکنامک کنیکٹیوٹی کی طرف لے جایا گیا، جو کہ جنرل باجوہ نے اپنی سپیچ کی تھی، اور جو کچھ دن وہ رہی تھی یوٹیوب پہ، اور اس کے بعد اس کو اٹھا لیا گیا تھا وہاں سے، یا اس حصے کو کاٹ دیا گیا تھا، کیونکہ اس پہ پھر ہم نے سب نے ڈائیلاگ کیا تھا کہ یار
کشمیر کا مسئلہ. اب لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کیوں فلسطین کی بات کرتے ہیں, آپ کا کیا ان کے, آپ کیا لگتے ہیں ان کے. بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایشوز جو ہیں ایک ساتھ سٹارٹ ہوئے and they are interconnected. اگر آپ ایک کو چھوڑ دیں گے تو دوسرا خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. کشمیر اور پیلسٹائن کی میں بات کر رہا ہوں. اب یہ راہداری دینے کے لیے میاں نواز شریف صاحب نے آج سے نہیں, بہت پہلے سے کوشش کر رہے ہیں. وہ جب یہ بس سروس ہوئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا کہ پھر آخری مومنٹ پہ جو پریس ریلیز جوائنٹ اسٹیٹمنٹ آ رہی تھی اس میں کشمیر کا ذکر تک نہیں تھا, تو آخری مومنٹ پہ جنرل مشرف نے آ کے ڈنڈے کے ساتھ یعنی اینڈ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سپر پرائم منسٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں آرمی چیف والے, یہ نواز شریف صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں میں. انہوں نے یہ ان کی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں اس نے کہا جی یہ جب انہوں نے سلوٹ نہیں مار رہا ہوتا تو یہ اپنی ٹوپی نہیں پہنتے,